اس سے رہا نہ گیا اور اس نے لفافے سے پرچہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا، اور خط پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی چیخیں فضا میں گونج اٹھی۔ ہائی فرینڈس، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ۔ گائز، ابھی چند مہینے قبل آپ کے ساتھ ایک بہت حسین سفر کا آغاز کیا RJ اعظم شاہ ٹیلسو کے نام سے۔ گائز، اس خوبصورت شو کا سفر بہت دلکش، بہت حسین، بہت امیزنگ ہے۔ میں اس کو بس ایک لائن میں ڈسکرائب کروں گا: سفر خوبصورت ہے، منزل سے بھی۔ یقین جانیے، اس میں آپ کے ساتھ حسین کہانیاں، حسین افسانے، دلکش شارٹ سٹوریز شیئر کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زندگی کے بہت حسین، بہت دلکش رنگ اس بہانے میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں۔ آل انڈیا ریڈیو کے ابتدائی زمانے میں میری ایک دوست، میری ایک رہبر، میری ایک گائیڈ ہوا کرتی تھی، فریدہ خانم۔ سوشل میڈیا پر ان سے میری اچانک ایک ملاقات ہوئی اور مجھے یاد آیا کہ وہ تو بہت اچھی افسانہ نگار ہیں۔ وہ تب بھی افسانے لکھا کرتی تھی، آج بھی افسانے لکھتی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لکھتی رہیں گی۔ انہی کا لکھا ایک بہت خوبصورت افسانہ جس کا عنوان ہے سسکتے دل، میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سنیے، بہت اچھا لگے گا آپ کو، یقین جانیے مزہ آئے گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ فارحہ کو جہاں آج پہلی بار کالج جانے کی خوشی تھی، وہیں کچھ گھبراہٹ بھی تھی کہ نہ جانے اس کا یہ پہلا دن کالج میں کیسا رہے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ کالج میں نئے طلباء و طالبات کی زبردست ریگنگ کی جاتی ہے۔ خوشی اور خوف کے تاثرات کے ساتھ وہ کالج روانہ ہوئی۔ کالج کے اندر جاتے ہی اس کی نظر لان کے ارد گرد گھومتے ماحول پر پڑی۔ لان میں ان پھولوں کے گرد لڑکے لڑکیاں اس طرح منڈلاتے نظر آ رہے تھے گویا پھولوں کے درمیان تتلیاں۔ فارحہ اسی ماحول میں کھوئی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ ایک اجنبی آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ حضور کا نام؟ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو ایک اچھے خد و خال سانولے رنگ کا نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فارحہ نے جیسے ہی اپنے قدم آگے بڑھانے چاہے، وہ اس کا راستہ روک کر آگے کھڑا ہو گیا۔ فارحہ کو اس کی اس طرح بے تکلف ہونے پر غصہ آ گیا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے اس کی پرکشش شخصیت کا جائزہ لیا اور پھر اس کی لطیف و شیریں آواز سن کر بہت ہی اطمینان سے جواب دیا، محترمہ آپ یہاں فریشر ہیں اور ہم آپ کے سینئر ہیں۔ وہ بھی اپنا جملہ پورا بھی نہیں کر پایا تھا کہ فارحہ کہہ اٹھی، اچھا تو آپ ہماری ریگنگ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، کافی ذہین معلوم ہوتی ہیں آپ تو۔ فارحہ نے دھیمے لہجے میں کہا، شکریہ، اب تو ہم اپنی کلاس میں جا سکتے ہیں؟ اس نے برجستہ کہا، محترمہ آج کلاسز نہیں ہوں گی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیوں؟ اس نے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، دراصل آج تو ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے۔ فارحہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، متعارف؟ یا یوں کہیے کہ آپ ہمیں بور کریں گے۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، چلیے بور کرنا ہی صحیح۔ حضور کا نام؟
فارحہ نے ایک ہی سانس میں کہنا شروع کیا، ہمارا نام فارحہ ہے اور ہم یہاں صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں۔ ہمیں لڑکوں سے دوستی کرنا، ان سے بات کرنا قطعی پسند نہیں ہے، اور ہم آپ جیسے لوگوں کی کمپنی میں ایک دم بور ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے اپنا پورا تعارف دے دیا ہے، اور سنیے، ہمیں آپ کے متعلق جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے ہی آگے بڑھی، اس نے ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ بگڑتے ہوئے بولی، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی بھلے ہی مجھ میں نہ ہو، لیکن میری دلچسپی تو آپ ہی میں ہے، ہوا کرے۔ یہ کہہ کر وہ کالج کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے کا جلدی مطالعہ کر گیا اور پھر اپنے شرارتی انداز میں بولا، آپ کی یہ حسین نگاہیں کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ تبھی فارحہ سامنے گیٹ سے داخل ہوتے عظیم کو دیکھ کر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ عظیم نے سب سے پہلے تاخیر سے آنے کی معذرت کی، اور پھر جیسے ہی عظیم کی نظر اپنے دوست پر پڑی تو اس نے فارحہ سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، فارحہ، یہ فراز ہیں، میرے عزیز دوست۔ اور پھر فراز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، فراز، یہ فارحہ ہیں، میری کزن صوفیہ کی بچپن کی سہیلی۔ تبھی فراز نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے تمہاری کزن کی دوست ہیں، ورنہ میں تو بے موت ہی مر جاتا۔ عظیم کو اس کے مسخر انداز پر ہنسی آ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا تم فارحہ کو پہلے سے جانتے ہو؟ فراز نے شوخ لہجے میں کہا، ارے پہلے سے نہیں، ہم تو انہیں جنم جنم سے جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تعارف ابھی ابھی ہوا ہے۔ فارحہ تلملا کر کہہ اٹھی، لگتا ہے آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ فراز پھر اس کو شوق نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، بجا فرمایا آپ نے، آپ سے ملنے سے قبل تو اچھا بھلا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا کھو بیٹھا ہوں۔ عظیم خاموش کھڑا ان دونوں کی تکرار سنتا رہا، پھر فراز سے بولا، بھائی انہیں تنگ کیوں کر رہے ہو؟ کمال کرتے ہیں آپ، ہم انہیں تنگ تھوڑی کر رہے ہیں، دوستی میں تو یہ سب چلتا ہے۔ فراز نے عظیم کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ فارحہ نے عظیم سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے آپ کے دوست خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دوسرے دن فارحہ بغیر کسی خوف کے کالج میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ فراز کی پرجوش آواز سن کر رک گئی۔ ہائے فارحہ، اس نے بھی رسمن ہلو کہا اور اپنے قدم آگے بڑھانے چاہے تو فراز بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ فارحہ ایک لمحے کو ٹھہر گئی تو فراز بھی اس کے ساتھ رک گیا۔ فرمائیے اب کیا ہے؟ فراز نے کہا، ابھی تو کچھ نہیں ہے، لیکن کل کالج میں ایک زبردست فنکشن اور پارٹی ہے۔ فارحہ نے سوالی انداز میں پوچھا، وہ کس خوشی میں؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب دیکھیے نا، جس کالج میں آپ جیسے فریشرز آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا ہم جیسے سینئرز کا فرض ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولنا شروع کرتا، فارحہ مختصراً یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جی عزت افزا کا بہت بہت شکریہ۔ آج فریشرز پارٹی کی وجہ سے کالج میں کچھ زیادہ ہی رونق تھی۔ لڑکیاں زرق برق مختلف رنگوں مختلف پوشاکوں میں بن سنور کر پارٹی میں شرکت کے لیے آ رہی تھی۔ پارٹی سے پہلے ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا تھا، اس کی رہنمائی فراز اور ان کے دوست کر رہے تھے۔ سبھی اسٹوڈنٹس ہال میں اکٹھا ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد مہمان خصوصی تشریف لائے تو فراز نے ایک مختصر تقریر کر کے اپنے نئے دوستوں اور مہمان خصوصی کا استقبال کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد مہمان خصوصی نے ایک مختصر سی تقریر کے بعد کسی دوسرے پروگرام میں جانے کی وجہ سے معذرت کرتے ہوئے ودا لی۔ اس کے بعد مائک پھر فراز کے ہاتھ میں آ گیا۔ فراز نے اس پروگرام کی شروعات ایک غزل سے کی جس کو سبھی نے بہت پسند کیا۔ اس کے بعد مختلف گیت اور غزلیں وغیرہ اسٹیج پروگرام کی شکل میں پیش کی گئیں جس کو سبھی لوگوں نے خوب سراہا۔ اس کے بعد فریشرز کو اسٹیج پر بلا کر ریگنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ کا نام مائک پر اناؤنس کر کے اسے اسٹیج پر بلایا جاتا اور پھر بہت ساری پرچیوں میں سے ایک پرچی اس سے اٹھوائی جاتی اور اس میں جو لکھا ہوتا اس سے وہ بلوایا جاتا یا کرنے کے لیے کہا جاتا۔ اس پروگرام سے سبھی لوگ خوب لطف اندوز ہو رہے تھے کہ آخر میں فارحہ کا نام اناؤنس ہوا تو وہ اپنا نام سنتے ہی بری طرح نروس ہو گئی۔
کئی مرتبہ اس کا نام اناؤنس ہوا تو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسٹیج پر گئی اور ڈرتے ڈرتے اس نے میز پر رکھی آخری پرچی اٹھائی۔ اس پرچی کو کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے تو تبھی اس کے قریب کھڑے فراز کے ساتھی نے اس کی پرچی کھولتے ہوئے بلند آواز میں کہا، انہیں فراز سے بہت ہی خوبصورت انداز میں محبت کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور وہ غصے سے لال پیلی ہو اٹھی۔ پھر فراز کے دوستوں نے چھیڑتے ہوئے کہا، اچھا موقع ہے، اظہار کر ڈالیے۔ اس نے بگڑتے ہوئے کہا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تبھی ان لڑکوں میں سے ایک بولا، دیکھیے بھائی، انہوں نے محبت تو کر لی لیکن اظہار کرنے سے گھبرا رہی ہیں۔ اس جملے پر فارحہ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور وہ قہرآلود نظروں سے فراز کو دیکھنے لگی۔ تبھی فراز نے اپنے دوستوں کو شرارت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی رہنے دو، ضروری تو نہیں کہ یہ اپنی محبت کا اظہار زبان سے ہی کریں، ویسے بھی ان کی نگاہیں زبان کا فرض ادا کر ہی رہی ہیں۔ فراز کے اس انداز بیان پر سارے لوگ قہقہے لگا رہے تھے اور وہ اپنے غصے کو بمشکل قابو میں کرتے ہوئے اسٹیج سے اتر آئے اور اس طرح یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ فارحہ عظیم کے ہمراہ ہال سے باہر نکلی تو عظیم نے فارحہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، ارے تم نے تو اپنا موڈ آف کر لیا، کالج میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو فارحہ نے بگڑ کر کہا، چلتا ہوگا لیکن ہمیں اس طرح کی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ آخر فراز اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ اسے کہہ دیجیے گا آئندہ ہم سے بات نہ کریں۔ وہ مستقل غصے میں فراز کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی کہ فراز بھی آ گیا اور عظیم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بھائی لگتا ہے آپ لوگ مجھے ہی یاد فرما رہے تھے۔ عظیم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، آپ ہی کی شان میں قصیدہ پڑھا جا رہا تھا۔ فراز نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیے تو اسی بات پر ایک شعر سنیے، اور پھر یہ شعر نہایت ہی شاعرانہ انداز میں پڑھ ڈالا۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اور یہ شعر سن کر وہ پھر جھلا اٹھی اور عظیم سے بولی، اس سے پہلے کہ شاعر بن جائیں یہاں سے چلیے، فی الحال تو میں میزبان بن جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت خلوص سے کافی کا کپ فارحہ کی طرف بڑھا دیا تو اس نے نہایت اکھڑے انداز میں کہا، نہیں چاہیے ہمیں کافی۔ تبھی عظیم نے فراز سے کہا کہ تم سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ فراز نے وہ کافی کی پیالی عظیم کو دیتے ہوئے کہا، تو ہم انہیں ابھی منا لیتے ہیں۔ پھر اس نے فارحہ پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، واقعی آپ غصے میں تو اور بھی حسین لگتی ہیں، اسی غصے میں ایک یادگار تصویر ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے کیمرہ نکالا تو وہ مزید چھلائے ہوئے لہجے میں بولی، بہت ہو گیا فراز صاحب، ہم آپ سے آخری بار کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ آپ کے طور طریقے بالکل پسند نہیں۔ وہ پھر اسے چھیڑتے ہوئے بولا، عجیب، آپ نے بتا ہی دیا ہے تو میں اپنے طور طریقے آپ کے لیے بدل ہی لوں گا، اب تو خوش ہیں۔ عظیم کی کافی ختم ہوتے ہی وہ غصے میں اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ فارحہ اپنی کلاسز ختم کر کے فیکلٹی سے باہر نکل رہی تھی کہ فراز کی شیریں آواز اور غزلوں کی تعریف کا چرچا چل رہا تھا اور فراز لڑکیوں کے بیچ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ تبھی اس کی نظر فارحہ پر پڑی تو وہ سب کو چھوڑ کر فارحہ کے قریب آ کر بولا، آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ازحد لاپرواہی سے کہا، ہم ایرو غیروں سے ناراض نہیں ہوا کرتے۔ وہ اپنا پین جیب میں رکھتے ہوئے بولا، اچھا جانے دیجیے، یہ بتائیے کہ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ اس نے بدستور خشک لہجے میں کہا، ہم آپ کو نہیں بلکہ عظیم صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ برجستہ بولا، دیکھیے فارحہ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عظیم آج کالج نہیں آئیں گے۔ اتنی دیر میں عظیم کو آتا دیکھ کر فارحہ فراز سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے۔ فارحہ اپنی کلاسز ختم ہونے کے بعد لان میں بیٹھی کسی خیال میں گم تھی کہ فراز آ گیا۔ اس نے اسے یوں گمسم دیکھ کر چھیڑتے ہوئے کہا، ارے آپ یہاں پھولوں کے بیچ بیٹھی ہیں اور ہم نے آپ کو کہاں کہاں نہ ڈھونڈا۔ جیسے ہی فراز نے اس کے قریب بیٹھنا چاہا وہ اپنے خیالات سے چونک اٹھی۔ وہ بھی خاموشی تھی کہ پھر فراز اس سے مخاطب ہوا، ارے آج تو آپ ایک دم فری ہیں، کیوں نہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارا جائے؟ فارحہ یہ جملہ سنتے ہی اٹھتے ہوئے بولی، بے شک ہم اس وقت فری ہیں، باوجود اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ آج فارحہ تنہا بیٹھی کینٹین میں چائے پی رہی تھی کہ فراز آ گیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ یہ کہتا ہوا وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فارحہ نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے شوق سے بیٹھی
کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ فراز جب بھی فارحہ کو دیکھتا خوشی سے کھل اٹھتا اور ہر بار اس سے بات کرنا چاہتا، کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا، لیکن فارحہ کو تو جیسے اس کے نام و صورت سے چڑ تھی، وہ اسے ہمیشہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی۔ آج کئی دن بعد پھر فراز نے فارحہ کو تنہا جاتی دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آج کل آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہیں نظر نہیں آتی؟ فارحہ نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا، کالج میں پڑھائی کے علاوہ میری کوئی دوسری مصروفیت نہیں ہے۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی فراز نے نہایت انکساری سے کہا، آج میری سالگرہ ہے۔ اس نے ازحد لاپرواہی سے کہا، اوہو، سالگرہ مبارک ہو۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، فارحہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ چائے پئیں۔ وہ اپنی کتاب سنبھالتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا، آج ہمیں گھر جلدی جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو چلی گئی، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کا اس طرح چلے جانا فراز کو اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل دکھ گیا۔ دراصل فراز کی وجیح شخصیت، شیریں آواز اور شوخ و چنچل مزاج کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں نے اس سے دوستی کرنی چاہیے اور کچھ دوست بن بھی گئیں، لیکن فارحہ وہ پہلی لڑکی تھی جو ایک دم نہ جانے کیسے اس کی آنکھوں میں سما کر روح میں اتر چکی تھی، اور اب تو بس اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ نہ جانے کب تک وہ اس کے متعلق سوچتا رہا، اور بہت سوچنے کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ کل جب وہ اپنے دل کی حالت فارحہ کو بتا کر اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرے گا تو یقیناً اس کا رویہ اس کے لیے ایسا نہ ہوگا اور وہ بھی اسے چاہنے لگے گی۔ آج جب فارحہ کالج سے گھر گئی تو اس کی امی نے بتایا کہ تمہاری دوست صوفیہ ممبئی سے واپس آ گئی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے پھر سے اپنا بیگ بغل میں دبایا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ دونوں سہیلیاں 1 مہینے کی جدائی کے بعد ایک دوسرے سے گلے لگ کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھیں۔ پھر فارحہ نے صوفیہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں رہنے لگتی۔ صوفیہ نے اسے مزید چڑھاتے ہوئے ایک سرد آہ بھری، ہائے واقعی فارحہ، وہاں سے آنے کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا، کیا خوبصورت و رنگین شہر ہے۔ فارحہ تو کچھ دیر کے لیے سچ مچ تپ گئی تو صوفیہ نے اسے منانے کے لیے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا، یار تمہیں کیا معلوم، تمہارے بغیر میں نے ایک ایک پل کیسے گزارا ہے۔ 2 دن سے کھانا پینا بند کر رکھا تھا، رو رو کر برا حال کیا، تب پھوپھی جان نے آنے دیا ہے۔ ابھی ان دونوں کی شکوے شکایتیں چل ہی رہی تھیں کہ عظیم کمرے میں آ گئے اور بولے، صوفی تم نے تو اپنی دوست کے علاوہ کسی کو یاد ہی نہیں کیا، لیکن سچ پوچھو تو ہم سبھی تمہیں بہت مس کر رہے تھے، تمہارے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ انکل تو آفس سے آ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے، ہم اور آنٹی کچھ دیر باتیں کرتے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ عظیم کا جملہ پورا ہوتے ہی آنٹی بول پڑیں، اور یہ جو ہماری بیٹی بننے کا دعویٰ کرتی ہے نا، تمہارے جانے کے بعد ایک دن بھی پلٹ کر اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا، بس 2-4 بار فون پر ہی خیریت معلوم کر لی، اسے بھی صرف تم سے ہی محبت ہے۔ صوفیہ نے اپنی ممی کی ساری باتیں سن کر اپنے مخصوص انداز میں فارحہ کو چھیڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہیں، میرے علاوہ بھی اس گھر میں انہیں کسی اور سے محبت ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ان سے ملاقات آج کل کالج میں ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہوگی۔ اس نے اس کے کونی مارتے ہوئے کہا، اچھا بکواس مت کرو۔ صوفیہ نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کالج میں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، سچ پوچھو تو ایڈمیشن لے کر پچھتا رہی ہوں، عجیب ماحول ہے، لگتا ہی نہیں کوئی تعلیمی ادارہ ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ گویا وہاں لڑکیاں فیشن شو اور ماڈلنگ کرنے آئی ہیں اور لڑکے تو عشق فرماتے ہیں۔ جب کلاسز کے درمیان گیپ ہوتا ہے تو میں ایک دم بور ہو جاتی ہوں۔ اس کی ساری بات سن کر اس نے پھر شرارتی انداز میں کہا، میں ابھی عظیم بھائی کو بتاتی ہوں کہ ان کی ہوتے ہوئے میری دوست بور ہوتی ہے۔ فارحہ نے ایک دم نرم اور شیریں لہجے میں کہا، ارے رے، اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ عجیب اتفاق ہے کہ جب میری کلاسز کا وقت ختم ہوتا ہے تو ان کی کلاسز کا شروع ہوتا ہے۔ اس نے پھر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اسے چھیڑا، ہائے رے قدرت، یہ بھی کیسی ناانصافی ہے۔ اس سے پہلے کہ فارحہ کا مارا ہوا کشن اسے لگتا وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، عظیم بھائی سن رہے ہیں؟ آپ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتی ہے۔ عظیم صوفیہ کی چوٹی کھینچتے ہوئے بولا، فراز جیسے خوش مزاج ہنسمکھ سینئر کے ہوتے ہوئے بھی آپ بور ہوتی ہیں؟ کمال ہے۔ فارحہ فراز کا نام سنتے ہی چڑھ گئی اور بولی، ان جیسے شخص کی کمپنی سے بہتر ہے کہ تنہا رہوں۔ صوفیہ پھر تپاک سے بول اٹھی، ارے یہ فراز کون ہے؟ فارحہ تو فراز کے متعلق ذرا بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی،
اس لیے عظیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی ان کے عزیز دوست ہیں، اور خاموش ہو گئی۔ صوفیہ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے باتوں کا موضوع بدلتے ہوئے کہا عظیم بھائی، آپ نے جان بوجھ کر میرا ایڈمیشن اپنے کالج میں نہیں کرایا کہ کہیں میں آپ کو ڈسٹرب نہ کروں۔ تو اس نے پھر سے اس کی چوٹی کو زور سے کھینچ کر ہلایا اور حسب عادت وہ چلا اٹھی۔ تبھی صوفیہ کے پاپا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے صوفیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا میں گھر میں داخل ہوتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہماری بیٹی آ گئی ہے، تبھی تو گھر کا سارا سناٹا دور ہو گیا ہے۔ صوفیہ کی ممی بھی چائے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی اب صوفیہ کو ایک دن کے لیے بھی کہیں نہیں جانے دوں گی، میرا تو دل گھبرا رہا تھا۔ فاریہ نے سب کو چائے سرو کرتے ہوئے کہا اور جب آنٹی صوفیہ اپنے سسرال چلی جائے گی تو؟ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ صوفیہ نے آہستہ سے اس کے کان میں جملہ پورا کر دیا تو تم اپنی سسرال آ جانا۔ اس کا جملہ سن کر وہ کچھ جھینپ سی گئی اور پھر یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تم سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گی۔ صوفیہ کی ممی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا بھائی میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلے عظیم کی شادی کر کے بہو گھر پہ لاؤں گی، پھر صوفیہ کی شادی کروں گی۔ صوفیہ نے اپنی ممی کی بات سن کر پھر شرارت کی عظیم بھائی مجھ سے اب زیادہ انتظار نہیں ہوگا، اب آپ جلدی ہی شادی کر ڈالیے۔ عظیم بھی اس وقت موڈ میں تھا، فوراً بول اٹھا صوفیہ اتنی بڑی سزا نہ دو۔ اس نے پھر عظیم کو چھیڑتے ہوئے کہا یہ سزا ممی نے سنائی ہے، بھگتنی تو پڑے گی۔ ویسے عظیم بھائی آپ بھی بہت خراب ہیں، کیسے بھائی ہیں؟ اور بھائی تو اپنی بہنوں کے لیے بڑی بڑی قربانی دیتے ہیں، اور ایک آپ ہیں جو اپنی بہن کے لیے ایک شادی نہیں کر سکتے۔ عظیم نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا اچھا تو اب تمہاری خوشی کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو فاریہ نے کشن اٹھا کر صوفیہ کو خوب مارا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو احساس ہوا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اس لیے وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاریہ کلاس کر کے فیکلٹی سے نکل ہی رہی تھی کہ فراز سے پھر ٹکراؤ ہو گیا اور اسے رسماً اس کے حلوں کا جواب دینا پڑا۔ موقع پاتے ہی فراز کہہ اٹھا یقیناً آپ اس وقت کینٹین جا رہی ہیں؟ وہ اس کی بات کو پھر کاٹتے ہوئے کہہ اٹھی جی نہیں، ہم لائبریری جا رہے ہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ تیز قدموں سے لائبریری کی طرف چلی گئی۔ اب فراز یوں ہی کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ لائبریری کے باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی انتظار کے بعد فاریہ بہت ساری کتابیں سنبھالتے ہوئے باہر آتی نظر آئی تو وہ خوشی سے چوم اٹھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا لائیے ہم کچھ مدد کر دیں۔ وہ بے رخی سے جی نہیں شکریہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو اس نے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ غصے سے پھر اسے پلٹ کر دیکھتے ہوئے خاموش چلنے لگی۔ تبھی فراز نے نہایت انکساری سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فاریہ پلیز ٹھہر جاؤ۔ جی کہیے، اب آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہیں بیٹھ کر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی ٹھیک ہے، اور پھر دونوں کینٹین کی طرف چل پڑے۔ پھر دونوں ہی کرسی پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ فراز چائے کا آرڈر دے کر خاموش بیٹھ گیا۔ تبھی فاریہ اس خاموشی کا سلسلہ توڑتی ہوئی بولی شاید آپ کو مجھ سے کچھ کہنا تھا۔ اس نے ایک نظر فاریہ کو دیکھ کر نیچے نگاہ کر کے کہنا شروع کیا فاریہ میں آپ کو چاہنے لگا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ نہایت نارمل انداز میں بولی دیکھیے فراز صاحب مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور سن لیجیے کہ مجھے اس قسم کا مذاق بالکل پسند نہیں۔ اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا فاریہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں تمہارے لیے بہت سیریس ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا فاریہ غصے سے لال پیلی ہو اٹھی اور اس نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا فراز صاحب آپ نے یہ ڈائلاگ نہ جانے کتنی لڑکیوں سے بولے ہوں گے، لیکن آپ کے ان ڈائلاگ کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آپ جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ان امیر باپوں کی بگڑی ہوئی اولادوں میں سے ایک ہیں جو اپنے شوق و ہوس کے لیے محبت جیسی پاک و معتبر چیز کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر آپ میں اب ذرا بھی انسانیت و شرم ہوگی تو ہم سے آئندہ بات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کینٹین سے باہر چلی گئی۔ وہ جا چکی تھی، لیکن اس کی آواز اور اس کا ایک ایک جملہ فراز کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ بمشکل وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا، اور پھر اپنے بستر پر لیٹ کر نہ جانے کب تک فاریہ کی کئی ہوئی باتوں کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ جس کے لیے اس قدر سیریس ہوا اور جسے دل و جان سے چاہنے لگا، آج وہ ایک پل میں اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلی گئی۔ آخر وہ مجھے اتنا ذلیل شخص کیوں سمجھتی ہے؟ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ اس نے میری محبت کا صلہ صرف نفرت سے دیا،
ابھی وہ ان سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ عظیم کی آمد نے اسے چونکا دیا۔ عظیم نے قریبی بتی کا کھٹکا دبایا تو کمرے میں کچھ روشنی ہوئی، اور جیسے ہی اس کی نظر فراز پر پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ اس کا سر چھوتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عظیم کے اس ہمدردانہ رویے پر فراز کی آنکھیں پھیک گئیں اور اس نے کہا، کچھ نہیں، ذرا یوں ہی رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ عظیم نے فراز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس شخص نے میری آنکھوں سے آنسو پوچھے اس کی آنکھوں میں آنسو زیبا نہیں دیتے۔ فراز نے مایوس کن انداز میں کہا، شاید اب میرے نصیب میں یہ آنسو ہی لکھے ہیں۔ اس نے والہانہ انداز میں کہا، میرے ہوتے ہوئے یہ آنسو تمہارے حصے میں نہیں آئیں گے۔ اس نے افسردگی سے کہا، شاید میری قسمت میں یہ آنسو لکھے ہیں عظیم۔ عظیم نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، مجھے ان آنسوؤں کا سبب تو بتا دو، شاید تمہارا یہ حقیر و ناچیز دوست تمہارے لیے کچھ کر سکے۔ ہاں عظیم، اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو مجھے مار دو، اب میں جینا نہیں چاہتا۔ کیا کہتے ہوئے اس کی آواز میں درد اتر آیا۔ عظیم نے پھر اس سے نہایت دردمندی سے پوچھا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کون سا دکھ ہے تمہیں؟ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ وہ کچھ دیر ٹھہرا، پھر درد بھرے لہجے میں عظیم سے بولا، میں نے زندگی میں جسے سب سے زیادہ چاہا، جب اسی کا مجھ پر بھروسہ نہیں بلکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو کس کے لیے جیوں میں؟ یہ جملہ سن کر عظیم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اچھا تو جناب کو کسی سے عشق ہو گیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا، آخر کون ہے وہ جس نے میرے اچھے خاصے دوست کو مجنون بنا دیا؟ اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا، چھوڑو، اس کا نام بتانے سے اب کیا حاصل، اور ویسے بھی جب آج میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے نہ جانے کتنے خراب لفظوں سے مجھے نوازا، نہ صرف میری بلکہ میری پاک محبت کی بھی توہین کی ہے۔ کاش میں اسے یقین دلا سکتا کہ میں نے زندگی میں پہلی اور آخری بار صرف اسے چاہا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ تبھی عظیم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں میری قسم ہے، اس کا نام بتا دو، میں یقین دلاؤں گا اسے تمہاری محبت کا۔ اس نے آہستہ سے روحاں سی آواز میں کہا، عظیم، تم تو اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ عظیم کچھ سوچتا کہ اس سے پہلے فراز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، فارحہ۔ ہاں عظیم، فارحہ ہی وہ لڑکی ہے جس سے میں نے محبت کی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فارحہ کا نام سنتے ہی عظیم کی آنکھیں متحیر انداز میں پھیل گئیں۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور وہ نہ جانے کیسے اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا اپنے گھر تک پہنچا۔ آج وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اس کے دوست کی محبت تھی تو دوسری طرف فارحہ جس سے وہ دل ہی دل میں محبت کرنے لگا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے دل نے اسے جھنجھوڑا، وہ چیخ اٹھا، نہیں، میں فارحہ کو اپنے دوست کی محبت کی خاطر نہیں بھلا سکتا۔ وہ محبت کے ہاتھوں بہت مجبور ہو اٹھا تھا کہ پھر فراز کے کہے آخری جملے نے، میں فارحہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب آج سے 2 سال قبل اچانک ایک کار حادثے میں اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، اور تب اس کے چچا اسے اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے اور انہوں نے اسے اپنے ہی گھر میں اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ اس کے والدین کی اچانک موت نے اسے نہایت غمگین اور رنجیدہ کر دیا تھا، اور وہ ہزار چاہنے کے باوجود انہیں نہیں بھلا پا رہا تھا۔ ہر وقت پریشان اور اداس رہتا تھا۔ ایسے حالات میں اس کی چچا زاد بہن صوفیہ نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اور پھر چچا کے بے حد اصرار پر جب وہ ایم اے میں داخلہ لینے کی غرض سے کالج میں گیا تو سب سے پہلے اس سے فراز ٹکرایا، اور پہلے ہی دن فراز اس کے ساتھ اس طرح گھل مل گیا جیسے وہ برسوں سے اسے جانتا ہو۔ حالانکہ دونوں کی عادت میں بہت فرق تھا۔ فراز نہایت شوق و چنچل طبیعت کا تھا، جبکہ عظیم ایک دم سنجیدہ طبیعت رکھتا تھا۔ فراز کا یوں تو اس وقت کالج میں پہلا سال تھا، لیکن وہ اپنی عادتوں اور کارناموں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اسی لیے اس نے عظیم کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بہت زیادہ مدد کی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے عظیم کی اس اداسی اور پریشانی کا علم ہوا تو وہ اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اسے ایک لمحہ بھی خاموش اور اداس نہ رہنے دیتا۔ اتنا خیال رکھتا کہ شاید اس کا سگا بھائی بھی ہوتا تو نہ کرتا۔ اسے فراز سے
بے لوث محبت ملی جسے پا کر وہ اپنا غم بھول چکا تھا، اور ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ کاش میں بھی کبھی فراز کے کام آ سکوں، اس کا دکھ بانٹ سکوں، کہ اچانک آج وہ وقت آ گیا جب اس کا وہی ہنستا کھیلتا عزیز دوست محبت کے درد میں مبتلا آنسو بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ جہاں اس نے اتنے غم اٹھائے ہیں وہاں ایک یہ غم بھی اٹھا لے گا اور ساری خوشیاں اپنے دوست کے دامن میں ڈال دے گا تاکہ اس کے دوست کے چہرے کی شادابی واپس لوٹ آئے۔ اس کشمکش اور الجھن میں نہ جانے کب صبح ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا تھا، صوفیہ آ گئی، چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جیسے ہی اس کی نگاہ عظیم پر پڑی وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیا ہوا عظیم بھائی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بس یوں ہی ذرا سا معمولی سا سر میں درد ہے، لیکن ہزار چھپانے کے باوجود اس کی آنکھوں میں الجھن اور پریشانی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔ آج اتوار کی چھٹی کی وجہ سے سب لوگ گھر ہی میں تھے۔ صوفیہ کے بتانے پر چچا اور چچی بھی اس کی خیریت کے لیے اس کے کمرے میں آ گئے۔ ابھی سب لوگ عظیم کے ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ فاریہ کا فون آ گیا۔ صوفیہ نے اس کو بتایا کہ عظیم بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سنتے ہی کچھ دیر میں وہ بھی آ گئی، اور جیسے ہی وہ عظیم کے کمرے میں داخل ہوئی، عظیم نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے، اچھا ہوا فاریہ تم آ گئی، میں بھی تمہیں ہی فون کرنے والا تھا۔ وہ چونکی تو عظیم نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا، کیوں، کیا مجھے تمہیں فون کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل آپ نے ہمیں کبھی فون نہیں کیا نا، اس لیے سوچنے لگی تھی۔ خیر کہیے، آپ ہمیں کیوں فون کر رہے تھے؟ اس نے کچھ سوچ کر افسردگی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ فراز کی طبیعت بہت خراب ہے؟ اس نے انتہائی بے خبری کے عالم میں اسے پوچھا، کیا ہوا انہیں؟ اس نے مختصر کہا، محبت۔ یہ سن کر وہ خاموش اسے دیکھتی رہی۔ تبھی عظیم نے اس خاموشی کا سلسلہ توڑتے ہوئے کہا، فراز تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں بہت چاہتا ہے۔ فارحہ نے ناگواری سے کہا، دیکھیے عظیم، یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ فراز جیسے لڑکے کسی سے محبت نہیں کیا کرتے، وہ تو بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے دوستی اور رومانس کرتے ہیں، اور ہم ان سب باتوں کے قائل نہیں ہیں۔ عظیم نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، فراز اپنی شوق و چنچل طبیعت کی وجہ سے ہر لڑکے اور لڑکی سے بہت زیادہ فرینک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط لڑکا ہے، بلکہ وہ نہایت صاف دل کا لڑکا ہے۔ اس نے صرف اور صرف تم سے پہلی بار محبت کی ہے، تمہیں اتنا ٹوٹ کے چاہا ہے کہ اگر تم اسے نہ ملیں تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ عجیب کشمکش میں الجھ گئی تو عظیم نے پھر کہا، فارحہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی بے لوث محبت کا صلہ اپنی نفرت سے دیا، وہ ایک دم ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں کہا، ہم کیا کریں عظیم، ہم فراز سے محبت نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، فارحہ تم بہت خوش قسمت ہو جو فراز جیسا شخص تمہیں چاہتا ہے، خدا کے لیے اس کا دل اس طرح نہ توڑو، اس کی محبت کو اس طرح نہ ٹکراؤ، وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز پھرا گئی۔ اس نے اپنی قوت گویائی کو جمع کرتے ہوئے کہا، یہ سب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فراز آپ کے دوست ہیں، آپ کو ان کی خوشیوں کا خیال ہے، لیکن ہمارا ذرا بھی خیال نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ذرا ٹھہری اور پھر طنزیہ انداز میں کہا، ہم آپ کے دوست نہ صحیح، آپ کی بہن کی تو دوست ہیں، ہماری بھی کوئی پسند ہے اور کوئی جذبات ہیں۔ فاریہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فراز میرا بہت ہی پیارا دوست ہے، لیکن تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اپنا دوست نہیں مانتا؟ میں تمہیں بھی اپنا ایک دوست مانتا ہوں، تبھی تو آج تم سے اپنے دوست کی خوشیاں مانگنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اب اگر تمہارے دل میں میرے لیے یا میری دوستی کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو میری بات مان لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم ناچیز کبھی آپ کو اپنی ادنا ذات سے خوشیاں دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ نے ہمیں دوست کہنے کے قابل سمجھا۔ عظیم صاحب، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نہ جانے اب تک اس نے اپنے آنسوؤں کو کس طرح قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ آنسو عظیم کے سامنے گرنے سے بچ گئے، لیکن صوفیہ کے پاس آ کر آنسوؤں پر اس کا اختیار نہ رہا، اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو صوفیہ نے آہستہ سے
روحانسی کی آواز میں بس اتنا کہا، فارحہ، نہ جانے قدرت کو کیا منظور ہے۔ فارحہ آج رات ٹھیک سے سو بھی نہ سکی، کیونکہ اس نے عظیم سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن وہ یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ فراز کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے کیسے محبت کرے گی۔ رات کو نہ سونے کے باوجود بھی صبح اسے جلدی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فارحہ جو صبح ہوتے ہی ایک شور و غل برپا کیے ہوئے کالج کے لیے تیار ہوتی تھی، آج ایک دم خاموش اور گمسم تھی۔ بغیر ناشتے کے ہی کالج کے لیے چل دی۔ کالج میں داخل ہوئی تو گیٹ کے پاس ہی فراز کھڑا تھا۔ آج اس کے چہرے پر خلاف معمول وہ دلکش مسکراہٹ نہ تھی جس سے وہ ہمیشہ اس کا استقبال کیا کرتا تھا۔ فارحہ نے جیسے ہی اس کے قریب جا کر ادب سے سلام کیا تو وہ خلاف توقع فارحہ کو اپنے قریب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فارحہ نے نہایت ندامت سے کہا، فراز، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ فراز کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا اور وہ سب کچھ بھول کر فارحہ کے ہمراہ کینٹین چلا گیا۔ اس طرح یہ لوگ روز ملتے رہے اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ وہ فارحہ جس میں مجبوراً نہ چاہتے ہوئے فراز سے دوستی کی تھی، آج وہ فراز کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی، اور اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اس کی شریک حیات بنے۔ ان دنوں فراز کی دوستی نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ فارحہ سے سچی اور پاک محبت کرتا ہے اور اس محبت کو نکاح کے مقدس رشتے میں بدلنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ امتحان نزدیک آ چکے تھے۔ فراز کا بھی ایک آخری سال تھا، اس لیے وہ پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ ادھر فارحہ بھی امتحان کی تیاری میں جٹ گئی۔ امتحان سے فراغت کے بعد ایک دن فراز نے فارحہ سے کہا، امی کے کئی خط آ چکے ہیں، وہ بلا رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ کل گھر چلا جاؤں۔ اس کے جانے کا سن کر فارحہ اداس ہو گئی اور فراز سے پوچھا، واپس کب آئیں گے؟ اس نے حسب عادت نہایت شوخی انداز میں کہا، واپس یہاں کر کیا کروں گا میں؟ پڑھائی تو مکمل ہو گئی اور رزلٹ تو تم پوسٹ ہی کر دو گی۔ وہ اس کی بات سے چڑ کر منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو فراز نے اٹھتے ہوئے مزید چھڑانے والے انداز میں اسے کہا، چلو اچھا ہے، اب تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا جو مل جائے گا، ویسے بھی تم مجھ سے بہت نفرت کرتی ہو۔ وہ مزید چڑھ کر غصے میں اٹھ کر اس سے دور جا کر بیٹھ گئی تو فراز اس کو منانے کے انداز میں بولا، اچھا تو محترمہ ہم سے ناراض ہو گئی۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، ارے بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو ورنہ ابھی تمہارے پیر پکڑ لوں گا۔ وہ اس کی اس بچکانہ حرکت پر ہنس دی اور اس کا غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے خیال نے اسے اداس کر دیا اور اس نے اداس لہجے میں پوچھا، فراز آپ گھر سے کب واپس آئیں گے؟ وہ پھر اپنے مخصوص انداز میں بولا، فارحہ تم ایسے اداس ہو رہی ہو جیسے تمہارے شہر کو نہیں اس دنیا کو۔ اچانک فارحہ نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فارحہ جانتی ہو میں بھی تمہاری وجہ سے کسی سے بہت چڑھنے لگا تھا، لیکن آج مجھے اس سے نہ صرف یہ کہ محبت ہے بلکہ میں اسے دل و جان سے چاہنے لگا ہوں۔ فارحہ نے طنز اور تجسس بھرے انداز میں پوچھا، یہ میرا کون رقیب ہے جس سے آپ کو نہ صرف محبت ہے بلکہ اسے دل و جان سے چاہنے بھی لگے آپ؟ اس نے جب ایک ایک لفظ چبا کر اس کا جملہ دہرایا تو وہ ہنستا ہوا بولا، محترمہ پریشان نہ ہو، وہ میرا دوست عظیم ہے۔ عظیم کا نام سنتے ہی وہ کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ تبھی فراز نے ہلکے سے اسے کتاب مارتے ہوئے پوچھا، کیا سوچنے لگی؟ اس نے ایک سردار بھرتے ہوئے کہا، ہاں عظیم واقعی انسان کے روپ میں فرشتہ ہیں، ان سے تو ہمیں بھی عقیدت ہے۔ اس نے پھر اسے چھیڑا اور تشکر کے انداز میں کہا، شکر ہے کہ محبت نہیں عقیدت ہے، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ اس بار وہ چڑھی نہیں بلکہ اسے چڑھانے کے انداز میں بولی، اگر سچ مچ ہمیں عظیم سے محبت ہوتی تو؟ اگر ایسا ہوتا تو بھی میرے مرنے کے بعد ہی تم عظیم کی ہو سکتی تھی۔ اس کی مرنے کی بات سن کر انتہائی برہم لہجے میں بولی، ہر وقت مرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ فضول کی باتیں ہم سے نہ کیا کریں۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، جی مر تو چکے ہیں، اب اور کیا مریں گے ہم؟ اس نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا اب چلتی ہوں۔ تو اس نے اس کی کتابیں چھینتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ ورنہ کبھی حسرت ہی رہ جائے۔ وہ اس کے جملے پر تل ملا گئی اور اپنی کتابیں کھینچتے ہوئے بولی، اب ہمارا یہ الٹی سیدھی باتیں سننے کا قطعی موڈ نہیں ہے۔ فراز نے اسے روکتے ہوئے کہا، ارے پھر برا مان گئی،
بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ کل صبح میں چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد ملاقات ہوگی۔ فارحہ نیچے نگاہ کر کے ناراضگی کے انداز میں بیٹھ گئی۔ فراز نے پھر سے چھیڑتے ہوئے کہا، مانا کہ آپ غصے میں بہت حسین لگتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہمیں آپ ہنستی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اس کو پھر اس کی شوخ انداز پر ہنسی آ گئی اور وہ اٹھتے ہوئے بولی، اچھا تو اب چلوں؟ اس بار فراز نے کچھ اداس ہوتے ہوئے کہا، فارحہ نہ جانے کیوں مجھے آج تمہارا جانا اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے پہلے میں ہی چلا جاتا ہوں۔ فارحہ نے دوستی کے بعد آج پہلی بار فراز کو اتنا اداس دیکھا تھا، تو اس سے بھی رہا نہ گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو فراز نے اپنا موڈ بدلتے ہوئے برجستہ کہا، ارے یہ کیا فارحہ، تمہیں میری قسم ہے اب نہ رونا، میں تمہیں ہمیشہ ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فارحہ نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور فراز اس سے دور جا کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے اس نے حسب عادت پھر اپنا شرارتی جملہ پھینکا، اچھا فارحہ میں جا رہا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے، ورنہ عظیم صاحب تو ہیں ہی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پھر دل ملا اٹھی تو فراز نے ہنستے ہوئے کہا، غصہ اس نے اس کا جملہ پورا کر دیا، نہیں کرنا۔ ابھی صرف 1 ہی ہفتہ گزرا تھا، لیکن یہ 1 ہفتہ فارحہ کو بغیر اس کے سالوں کے برابر لگ رہا تھا۔ نہ اس کا گھر میں ہی دل لگتا تھا اور نہ ہی کالج میں۔ ہر چیز اسے فراز کی یاد دلاتی تھی، وہ ہر وقت اس کی یادوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اس کے تصور میں کھوئے ہوئے جب 15 دن گزر گئے تو اس نے ایک راحت کی سانس لی، گویا ایک لمبی کالی اندھیری رات کے بعد صبح کی امید۔ وہ صبح جب فراز کو آنا تھا، لیکن بہت انتظار کے بعد بھی وہ نہ آیا۔ وہ اداس پریشان عظیم کے پاس پہنچی۔ عظیم نے جب اس کو اس قدر پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، اتنے دن بعد گھر گیا ہے، گھر والوں نے روک لیا ہوگا۔ اس کو عظیم سے مل کر کچھ اطمینان ہوا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اداسی کو دور نہ کر سکی۔ اس طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا، لیکن وہ نہ آیا۔ تو وہ پھر عظیم سے ملی اور شکوہ بھرے انداز میں کہا، دیکھا آپ نے، اگر وہاں کچھ دن اور رکنا پڑا تھا تو کم از کم ہمیں خط ہی لکھ دیا ہوتا۔ پھر نہایت عاجزی سے کہا، پلیز آپ ہمیں ان کا ایڈریس دے دیجیے، ہم خود ہی خط لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک نہیں کئی خط ڈال دیے، لیکن جب کافی انتظار کے بعد بھی وہ نہ آیا تو فارحہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسی غصے بھرے انداز میں عظیم سے کہا، دیکھ لیا آپ نے، اپنے دوست کو خط لکھنا تو دور رہا، ہمارے خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ عظیم نے ایک لمحہ خاموش رہ کر کہا، فراز کے چھوٹے بھائی کا خط آیا ہے۔ فارحہ جو ابھی ایک لمحہ پہلے فراز پر اس قدر غصہ کر رہی تھی، سارا غصہ بھول کر خوشی سے کھل اٹھی اور ایک دم سوال کر ڈالا، کیا لکھا ہے؟ فراز کب آ رہے ہیں؟ اتنے سارے سوالوں کا جواب دینا عظیم کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس نے فارحہ کے چہرے کا پھر بھرپور جائزہ لیا، جو دنیا سے بے خبر صرف اور صرف فراز کے متعلق سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سارے سوالوں کا ایک مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ فراز بہت جلد آ رہا ہے۔ وہ ایک دم مطمئن ہو گئی۔ پھر اس کی نظر عظیم کے چہرے پر پڑی، جو کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوال کیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بات بناتے ہوئے جواب دیا، ہاں طبیعت تو ایک دم ٹھیک ہے، کچھ تھکن ہو گئی ہے۔ فارحہ نے اجازت لیتے ہوئے کہا، اچھا تو اب ہم چلتے ہیں، آپ آرام کیجیے۔ فراز کے بہت جلد واپس آنے کی خبر سن کر وہ اس قدر خوش تھی کہ آئینہ دیکھ کر آپ ہی مخاطب ہوتے ہوئے بولی، فارحہ صاحبہ، ابھی آپ کے چہرے پر اداسی کیسی؟ ارے فراز کو تو ہم ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اس لیے آج سے ہم ہمیشہ ہنستے رہیں گے، کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ پھر ایک لمحہ سوچ کر بولی، لیکن ہم کیا کریں، ہم فراز کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اداس نہ رہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اگر ہماری خوشی کا اتنا ہی خیال ہے تو اتنے دن کے لیے ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ وہ خود ہی سوال و جواب کرتی رہی کہ صوفی آ گئے۔ آج اس نے حسب عادت اسے چھیڑا نہیں اور خاموش اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو فارحہ نے اسے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تو فارحہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، تم ایک دم خاموش اور پریشان کیوں ہو؟ اس کے سوال پر کوئی بات جیسے اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی اور وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، یار کچھ نہیں، بس یوں ہی آج اداس رہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس نے راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا، کمال ہے صوفی، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی ڈالا تھا۔ خیر
اب اداس رہنے کی ضرورت نہیں، تم نہیں جانتی کہ آج ہم کتنے خوش ہیں۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کا یہ جملہ سن کر وہ پھول کی مانند کھل اٹھے اور اپنے مخصوص معصوم انداز میں اسے بتانے لگی، جانتی ہو صوفی، فراز بہت جلد آ رہے ہیں، ہم ان سے خوب لڑیں گے۔ دیکھا تم نے، ایک خط بھی نہیں لکھا، بس اپنے بھائی سے لکھوا دیا کہ ہم آ رہے ہیں۔ وہ بہت دیر تک اس کی باتیں سنتی رہی اور پھر واپس گھر آ گئی۔ 2 دن کے بعد وہ پھر عظیم کے گھر پہنچی۔ صوفیہ کچن میں تھی، وہ بھی اس کے پاس چلی گئی۔ 2-4 باتوں کے بعد اس نے عظیم کو پوچھا تو اس نے بتایا ان کی طبیعت خراب ہے، اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ اس نے صوفیہ کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا تو ہم ان کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں۔ صوفیہ نہ جانے کیوں ایک دم کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تبھی فارحہ بول اٹھی، جانتی ہوں تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اب ہم ان سے فراز کے متعلق نہ پوچھیں کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ صوفیہ ایک دم سٹپٹا گئی اور نہایت گھبرائی ہوئے انداز میں بولی، فارحہ کیا تم؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ فارحہ نے کہا، ہاں صوفیہ، اب ہم بار بار عظیم کو پریشان نہیں کریں گے، آج نہ صحیح کل اور کل نہ صحیح کبھی تو فراز آئیں گے، ہمیں اپنی محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عظیم کے کمرے میں چلی گئی۔ عظیم اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ فارحہ نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ یکایک اس کی نظر قریبی رکھی میز پر پڑی جہاں ایک لفافہ رکھا ہوا تھا جس کے پیچھے فراز کے شہر کا نام لکھا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا اور اس نے لفافے سے پرچہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا اور خط پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی چیخیں فضا میں گونج اٹھی۔ عظیم گھبرا کر اٹھ گیا اور صوفیہ بھی جیسے دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو فارحہ بے ہوش زمین پر پڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں وہ خط تھا جسے یہ لوگ چاہتے ہوئے بھی بتانے کی جسارت نہیں کر پا رہے تھے۔ بمشکل اسے دونوں ہوش میں لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ یہ ماننے سے انکار کر رہی تھی کہ فراز اسے یوں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن حقیقت سے منہ موڑ کر سچائی کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا تھا۔ آخر اسے یہ ماننا ہی پڑا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا غمگین حادثہ تھا جس نے اس کی دنیا بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دی تھی۔ وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھری کہ برسوں کی بیمار لگنے لگی۔ اس کی اس اداسی و پریشانی سے اس کے والدین بھی بہت پریشان رہتے کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ ہر دم ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن خوشیاں تو اس سے ایک پل ہی میں روٹ کر چلی گئی۔ اس حادثے کے بعد صوفیہ اور عظیم برابر اس کے پاس آ بیٹھتے تاکہ اس کا ذہن کچھ دیر کے لیے پٹ سکے۔ یہ لوگ اسے ہمیشہ سمجھاتے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، لیکن وہ 1000 کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ اس کے دل کے گوشے گوشے میں فراز کی یاد بسی ہوئی تھی۔ فراز کی موت کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ آج اس کا رزلٹ آنا تھا۔ والدین کے 1000 کہنے کے باوجود بھی وہ کالج نہیں گئی۔ پھر شام کو عظیم اور صوفیہ آ گئے اور انہوں نے اسے یہ خوشخبری دی کہ وہ فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوئی ہے۔ پھر عظیم نے اس سے کہا، اچھا اب کوئی چائے وغیرہ ہو جائے؟ وہ چائے بنانے کے لیے جیسے ہی اٹھی تو صوفیہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اتفاق سے کہا، چائے نہیں، ہمیں تو بس ٹریٹ چاہیے، وہ بھی ابھی اور گھر سے باہر۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، صوفیہ ابھی نہیں، پھر کبھی۔ لیکن صوفیہ نے ٹریٹ کی ضد پکڑ لی اور بولی، بس اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس نے پھر عاجزی سے انکار کیا تو اس کے والدین نے بہت ہی پیار سے اصرار کرتے ہوئے کہا، بیٹا جب یہ لوگ اتنا کہہ رہے ہیں تو مان جاؤ۔ وہ کچھ مجبور ہو کر ان لوگوں کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس کا بہت دل بہلانے کی کوشش کی تاکہ وہ ماضی کی یادوں سے باہر نکل سکے، لیکن ناکام رہے۔ اس نے مزید پڑھائی کا بھی ارادہ ترک کر دیا۔ جب یہ بات عظیم کو معلوم ہوئی تو اس نے اس کو سمجھایا اور وہ بہت مشکلوں کے ساتھ اپنی ایجوکیشن پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عظیم اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور پڑھائی کے متعلق بھی مدد کرتا رہتا تھا، لیکن وہ تو اپنی زندگی سے بیزار پریشان رہتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ حالت اس قدر سیریس ہو گئی کہ ان کے پاس سبھی لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ڈاکٹر نے جانچ کے بعد بتایا کہ انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، یا یہ ہر وقت کچھ سوچ کر پریشان رہتی ہیں۔ اگر اسی طرح سوچتے رہیں تو اس کا کوئی غلط نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر فاریہ بری طرح گھبرا گئی۔ پھر عظیم نے سمجھایا، اپنی ماں کا خیال رکھو، تم خوش رکھو انہیں،
انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ ماں وہ بیش قیمت سرمایہ ہے جسے کھو کر مجھے اس قدر احساس ہوا سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن ماں جیسی معتبر چیز نہیں ملتی۔ عظیم کے سمجھانے کا اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے کچھ ہی دنوں میں اپنے آپ کو بدل ڈالا اور پہلے کی طرح سب کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی، ہر وقت اپنی ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح یہ گھر جو فاریہ کی خاموشی اور اداسی پر ویران ہو گیا تھا خوشیوں سے آباد ہو گیا۔ اور پھر فاریہ کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی، اس کے لیے اچھے گھروں سے شادی کے پیغام آنے لگے۔ فاریہ نے اس بات کا ذکر صوفیہ سے کرتے ہوئے کہا، صوفی تم امی کو سمجھا دو، وہ اب ہماری شادی کے متعلق نہ سوچیں کیونکہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات صوفیہ نے سب سے پہلے عظیم کو بتائی تو وہ اسے سمجھانے لگا، فاریہ دیکھو، اپنے لیے نہ صحیح اپنی والدین کی خوشی کے لیے شادی کر لو، کیونکہ زندگی بغیر کسی ہم سفر کے تنہا کاٹنا بہت مشکل ہے۔ تم اپنے والدین کے خوابوں کو اس طرح نہ توڑو۔ وہ خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ عظیم نے پھر کہنا شروع کیا، تمہاری خالہ نے بھی تو اپنے صاحبزادے کا پیغام دیا ہے، تمہارے والدین کے مطابق وہ لڑکا تمہیں بہت پسند کرتا ہے، بس اب تم اس کے لیے ہاں کر دو۔ اس نے اپنی قوت گویائی کو جمع کرتے ہوئے کہا، یہ بات اگر کوئی اور کہتا تو ہم کو حیرت نہ ہوتی، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے آپ کے کہنے پر آپ کی خاطر فراز سے دوستی کی تھی، لیکن وہ خود بخود ہمارے اتنے قریب آ گئے کہ آج مرنے کے بعد بھی ہم اسے اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں درد اتر آیا اور اس نے پھر کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فراز کو بھول گئے ہیں؟ ہمارے چہرے پر صرف یہ خوشی اپنے والدین کی خوشی کے لیے، ہم تو اندر سے ایک دم مر چکے ہیں، اس لیے اپنا یہ منحوس سایہ کسی دوسرے پر ڈال کر اسے تباہ کرنا نہیں چاہتے۔ اب رہی ہماری کزن کی بات، لیکن جب انہیں ہمارا ماضی معلوم ہوگا تو کیا وہ ہمیں اتنا پیار دے سکیں گے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو عظیم نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور ہے، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، اور پھر تمہیں فراز کے متعلق کسی کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ جملہ سن کر اس کی آواز میں تیزی آ گئی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سوچتے ہیں ہم کسی کو دھوکہ دیں گے، اس سے اپنا ماضی چھپائیں گے؟ ہم ایسا کسی حال میں بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں اپنائے گا اسے ہمارے ماضی کو بھی اپنانا ہوگا، اور یہ ممکن نہیں۔ اس نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، فاریہ اگر کوئی شخص سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہو تو کیا تم اس غریب کے دامن کو خوشیوں سے نہ صحیح اپنے غموں سے بھرنے کے قابل سمجھو گی؟ وہ عظیم کی بات سن کر ایک عجیب سی الجھن میں پھنس گئی۔ تبھی عظیم نے بیٹھتے ہوئے کہا، فاریہ میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن تمہارے دامن کو اس طرح خوشیوں سے بھر دوں گا جس میں تم غم کا کبھی احساس نہ کر سکو گی۔ اس کے اس جملے پر وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکی اور اس کے منہ سے سسکتے ہوئے محض ایک ہی جملہ نکلا، واقعی خواب حسین ہے۔ سسکتے دل۔ ابھی آپ نے فریدہ خانم کا لکھا یہ خوبصورت افسانہ سنا۔ گائز، آپ کی سپورٹ، آپ کی ہمت افزائی، آپ کے لفظ، آپ کے لائک، آپ کے شیئر میرے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ان سے مجھے ایک انرجی ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ محبت کا یہ سلسلہ جو آپ کا اور ہمارا اب جڑ چکا ہے، اسے مزید مضبوطی عطا کرتے رہیے، اسے مزید مضبوط بناتے رہیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میری کاوشوں کو، میرے افسانوں کو، میری اس پیشکش کو شیئر کرتے رہیے، اور ان سے درخواست کیجیے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرپشن، آپ کے لائک، کمنٹ، شیئر میرے لیے بہت قیمتی ہے، ایک عظیم سرمایہ۔ ایک اور افسانے کے ساتھ، ایک اور شارٹ سٹوری کے ساتھ، ایک اور کاوش کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔